الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ گزشتہ اتوار اپنے 3 دن کے بھرپور پروگراموں کے بعد اپنے اختتام کو پہنچا. جلسہ سالانہ کی تیاری کے سلسلے میں سارا سال کوششیں اور کام ہوتا ہے. سینکڑوں رضاکار کچھ دن پہلے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور جب جلسہ شروع ہو تو پھر لگتا ہے کہ ایک دم میں اختتام بھی ہو گیا. 3 دن پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں. شاید باہر رہنے والوں دوسرے ملکوں کے لوگوں کا خیال ہو کہ جرمنی کا جلسہ تو بڑے بڑے تعمیر شدہ ہالوں میں ہوتا ہے, سب کچھ بنا بنایا مل گیا یہاں ان کو. یہاں کا کیا کام رضاکاروں کا ہوتا ہوگا یا کرتے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود کہ بڑے بڑے ہال ہیں, بعض کام ہیں جو کرنے پڑتے ہیں اور بڑی محنت چاہتے ہیں. وسیع ہال ہونے کے باوجود رہائش کے لیے, کھانا پکانے کے لیے, کھانا کھلانے کے لیے اور متفرق کاموں کے لیے عارضی انتظام کرنا پڑتا ہے جو اس مین بلڈنگ سے باہر ہوتا ہے. مارکیز وغیرہ بھی لگانی پڑتی ہیں. پھر ہال کے اندر بیٹھنے کا انتظام کرنا, آواز کا صحیح انتظام کرنا, آواز پہنچانے کا, اس طرح قسم کے بہت سے کام ہیں جو وقار عمل کے ذریعے خدام زیادہ تر اور لجنہ اور انصار بھی کرتے ہیں. پھر جلسہ کے دنوں میں کھانا پکانا, کھانا کھلانا, صفائی کا انتظام کرنا, پارکنگ کا انتظام, سیکیورٹی کا انتظام, چیکنگ وغیرہ, مختلف قسم کی ساؤنڈ سسٹم, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, MTA جو علاوہ جلسہ گاہ سے کارروائی دکھانے کے اسٹوڈیو سے مختلف دلچسپی کے پروگرام بھی جو دیتے ہیں. یہ سب کارکن ہیں جن میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, نوجوان لڑکیاں بھی ہیں, نوجوان لڑکے بھی ہیں, بچے بھی ہیں. یہ سب شامل ہیں اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ جلسہ میں شامل ہونے والوں کے شکریہ کے مستحق ہیں. خاص طور پر یہ جو یہاں شامل ہو رہے ہیں اور عام طور پر دنیا میں بسنے والے ہر احمدی کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خدمت کرنے والوں کے ذریعے جلسے کی کارروائی کے سننے اور دیکھنے کا انتظام فرمایا ہوا ہے. بس یہ تمام کارکنان ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. میں بھی ان سب کام کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب کرنے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور خدمت کرنے کی توفیق پائی.
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آئندہ پہلے سے پڑھ کر خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلسہ جہاں ہماری تربیت کے سامان کرتا ہے، جلسہ پر شامل ہونے والوں کے خاص طور پر اور MTA کے ذریعے دنیا میں یہ پروگرام دیکھنے والوں کے لیے عام طور پر، وہاں غیر احمدی اور غیر مسلم مہمانوں جو جلسے پر آتے ہیں، مہمان جو جلسے پر آتے ہیں، اور یا پھر غیر احمدیوں کے یا پھر احمدیوں کے غیر احمدی رابطوں سے رابطے رکھنے والے ہیں، اور اس وجہ سے MTA پر ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، بعض مخالفین بھی دیکھتے ہیں۔ اکثر اوقات پھر یہ جلسہ ان لوگوں کے لیے تبلیغ کا ذریعہ بن جاتا ہے، شامل ہونے والوں کے لیے بھی اور دنیا میں پھیلے ہوئے لوگوں کے لیے بھی۔ کئی احمدی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے رابطے جلسے کی وجہ سے ان کا تعلق مزید جماعت کو ہمارے ساتھ مضبوط ہوا ہے اور جماعت کو جاننے کی طرف ان کی توجہ پیدا ہوئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہاں جلسے پر آتے ہیں، غیر مسلم غیر احمدی، اور یہاں کا ماحول دیکھ کر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بس بے شمار برکتیں ہیں جو جلسہ سالانہ کی ہیں، اور اس کا اظہار اب ہر ملک کے جلسے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ جرمنی میں جو جلسے کے دوران غیروں پر اثر ہوا، ان میں سے کچھ واقعات میں سے پیش کرتا ہوں۔ جلسہ جرمنی پر بھی گزشتہ 2-3 سال سے بیعت کرنے کا پروگرام رکھا جاتا ہے۔ اس سال 14 ممالک سے تعلق رکھنے والے 83 عورتوں اور مردوں نے بیعت میں حصہ لیا اور بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی۔ بعض بیعت کرنے والوں کے دل جلسہ کی کارروائی اور احمدیوں کے رویے اور حسن سلوک دیکھ کر احمدیت کی طرف ان کے دل پھر گئے۔ اور اس وجہ سے انہوں نے بیعت کر لی۔ بوسنیا سے آنے والے ایک مہمان ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ احمدیت حقیقی سچائی ہے جو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل پیرا ہے۔ مجھ پر سب سے زیادہ اثر میرے خطبات کا ذکر کر کہتے ہیں ان کی خطبات اور تقریروں کا ہوا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سوالوں کے تسلی بخش جوابات دیے، میرا دل ہر لحاظ سے مطمئن ہوا اور میں بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اب میں خلیفۃ المسیح کا ہی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے ان کا قرب حاصل ہو، مجھے آپ لوگوں کی تنظیم، محبت اور ہم نے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ پھر ایک دوست جن کا تعلق عراق سے ہے، یہاں رہتے ہیں، ریاض صاحب، کہتے ہیں کہ میرا جماعت سے تعارف ایک احمدی کے ذریعے ہوا۔ اس کے بعد جامعہ احمدیہ میں 2 بار میٹنگز میں فیملی کے ساتھ شامل ہونے کا موقع ملا، جن میں آپ کے امام کے ذریعے، یہاں جو مقامی امام تھے، ان کے ذریعے جماعتی عقائد کا علم ہوا جو میرے لیے بالکل نئے اور حقائق پر مبنی اور دل میں اثر کر جانے والے تھے۔ پھر مجھے جلسہ سالانہ پر جانے کا موقع ملا۔ میرے لیے منظر انتہائی حیران کن تھا کہ انتہائی تنظیم، خدمت کا جذبہ، انسانی اقدار، مختلف قومیتوں کے لوگ، مگر اخوت اور بھائی چارے کی یہ فضا میرے خیال سے دنیا میں اہمیت کے سوا کہیں نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں مجھے ہر طرف محبت ہی محبت نظر آئی۔
اور خلیفہ کے خطابات دلی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں. کہتے ہیں میں حلفاً کہتا ہوں کہ دنیا میں اسلام کی یہ انتہائی خوبصورت تصویر کسی اور فرقے کے پاس نہیں ہے. اس لیے یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مجھے اور میرے خاندان کو احمدیت قبول کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں ہوا. اور واپس آ کر جب ہم نے اپنے رشتہ داروں کو یہ سب کچھ بتایا کہ ہم نے احمدیت قبول کر لی ہے تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا, ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے کر گئے. ہم بھی یہ تمام باتیں سن کر جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. پھر ایک اور دوست ہیں سلمان صاحب, کہتے ہیں میرا جماعت سے تعارف ایک احمدی کے ذریعے سے ہوا. ان کے اخلاق سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں. چنانچہ جماعت کے بارے میں نے جاننے کی کوشش کی. اسی سلسلے میں جلسے میں آیا. یہاں سب کچھ دیکھ کر میری دنیا بدل گئی. جلسے کے ماحول نے مجھے بے حد متاثر کیا. ایسا منظم اجتماع میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. لوگوں کے اخلاق, ان کا حسن سلوک اور پیار محبت کی فضا, یہ تمام چیزیں آج کل دنیا میں سوائے احمدیت کے کہیں اور نظر نہیں آتی. اور انہی چیزوں کو دیکھ کر میں آج جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کا اعلان کرتا ہوں. چنانچہ بیعت کر لی انہوں نے. بس یہ حسن اخلاق جو ہے اس کا بھی ایک احمدی کا ایک نمونہ ہونا چاہیے. یہ تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے. پھر بوسنیا کے ایک مہمان تھے بائرم صاحب, انہوں نے بیعت کی. کہتے ہیں پہلی بار جلسہ سلانہ میں شامل ہوا ہوں. جلسے کے موقع پر مجھے احمدیت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور جماعت کا زیادہ سے زیادہ تعارف حاصل ہوا. یہ جماعت سچی جماعت ہے جو صراط مستقیم پر قائم ہے. جلسے پر جب میں نے خلیفہ وقت کی باتیں سنی تو میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کا فیصلہ کر لیا اور بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گیا. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ خلیفہ وقت نے مجھے اپنے الفاظ سے اپنے قریب کر لیا. اب میں اپنے آپ کو خوش قسمت کہتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کا حصہ ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس پیغام کو آگے پھیلاؤں گا. پھر بیلجیم سے آنے والے ایک مہمان غریو صاحب ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا عظیم الشان اجتماع روحانی اجتماع ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو لمبے عرصے سے جانتے ہیں. پہلے میں نے خط کے ذریعے بیعت کی تھی مگر آج شوق اور ڈر کی وجہ سے میرا دل سینے میں بڑی تیزی سے دھڑک رہا ہے. میں تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ یہی دین اسلام ہے اور اس اسلام احمدیت میں داخل ہو جائیں. میرے لیے ناقابل یقین بات ہے کہ آج خلیفہ کے سامنے بیعت کے لیے حاضر ہوں. 14 سال کی عمر سے مجھے یاد ہے کہ میں مولویوں سے احادیث سنتا تھا کہ مہدی منتظر آئیں گے. آج میری وہ خواہش پوری ہو گئی. میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بس جلسہ خاموش تبلیغ کا ذریعہ بن جاتا ہے یا ماحول جو ہے وہ تبلیغ کا ذریعہ بن جاتا ہے. تقریریں جو ہیں وہ تبلیغ کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالتی ہیں. اس لیے ہمارا عمل جو ہے صرف تقریریں نہیں بلکہ ہر احمدی کا ہر عمل جو ہے اس کو اس طرح اس کو بنانا چاہیے اپنے عمل کو کہ غیروں پر بہترین اثر پڑے. صرف دکھانے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں ہمارا ہر عمل ہمارے دل کی آواز ہو, ہمارے عقیدے کی آواز ہو. جلسہ سالانہ پر یورپ کے مختلف ممالک میں سے غیر مہمان جو آتے ہیں وہ بھی بڑے متاثر ہو کر جاتے ہیں. احمدی اگر نہیں بھی ہوتے تو متاثر ضرور ہوتے ہیں. بلکہ بعض جماعت احمدیہ کے سفیر بن کر تبلیغ کا بھی کہتے ہیں. اس سال جرمنی کے جلسے پہ جو وفود باہر سے آئے ان میں لتھوینیا, لیٹویا, میسیڈونیا, بوسنیا, البانیا, رومانیا, کوسوو, بلغاریہ, قازقستان, مالٹا, بیلجیم, کروشیا اور ہنگری سے لوگ آئے تھے. ان کی میرے سے وفود کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. لتھوینیا سے آنے والی ایک مہمان خاتون ماریا صاحبہ کہتی ہیں جو
لیگل اکاؤنٹنسی سروسز میں پروجیکٹ مینیجر ہیں، کہتی ہیں کہ جلسے میں شامل ہونا میری زندگی کا ایک بہت اچھا تجربہ ہے۔ کام کے حوالے سے اکثر پاکستان، ایران، عراق اور دبئی کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو اسلام کو ماننے والے ہیں۔ مجھے میرے دوست اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، لیکن جلسے میں شمولیت کے بعد میں یہ ماننے پر مجبور ہوں کہ مسلمان لوگ بہت اچھے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ مجھے ان دنوں کے دوران یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنے ہی گھر میں رہ رہی ہوں، اس لیے میں واپس جا کر اپنے دوستوں کی مسلمانوں کے بارے میں رائے کو تبدیل کروں گی۔ پھر لتھوینیا سے آنے والی ایک مہمان مس چپائس کہتی ہیں کہتے ہیں یہ مرد ہیں جو لتھوینیا میں ایک علاقہ وزوپس کے وزیر خارجہ ہیں، کہتے ہیں یہ ایک عظیم جلسہ ہے اور اس جلسے نے اسلام کے بارے میں میرے تصورات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ مجھے اس سے قبل جماعت کا زیادہ تعارف نہیں تھا۔ جماعت کے لوگ بہت ہی مہمان نواز ہیں اور محبت کرنے والے ہیں۔ نمائش میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن مجید لکھنے کا آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا۔ مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر بھی بڑا اچھا لگا۔ پھر مراکش کے ایک نوجوان ہیں جلیل صاحب، یہ کہتے ہیں کہ بیلجیم میں رہتے ہیں کہ میرے والد عبد القادر نے جلسہ سالانہ UK کے موقع پر بیعت کی تھی اور وہی انہیں یہاں جرمنی پر لے کے آئے تھے۔ کہتے ہیں میں پہلی بار کسی بھی جلسے میں شامل ہوا ہوں۔ ایک نوجوان ہونے کے طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسے موقعوں پر شامل ہوا کریں، کیونکہ اس جلسے سے میری روحانیت میں اضافہ ہوا ہے اور مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ جب ہم نوجوان باہر سڑک پر چلتے ہیں تو سڑک پر چلتے لوگ شاذ ہی آپ کو سلام کرتے ہیں، مگر یہاں اس جلسے میں ہر کوئی ایک دوسرے کو سلام کرتا نظر آ رہا تھا اور یہ بات بڑی متاثر کن تھی۔ میں خدا تعالیٰ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسا موقع عطا فرمایا اور مجھے اس مبارک جلسے میں شامل ہونے کی توفیق دی۔ کہتے ہیں کہ میں شروع میں جب یہاں آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہاں 3 دن کیا کروں گا، مگر جب میں نے اس جلسے کی تقریبات میں حصہ لیا اور یہاں کا بھائی چارے اور پیار و محبت دیکھی تو مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ یہ 3 دن کہاں گئے۔ جلسے کے تیسرے دن میں نے بیعت میں شمولیت کی۔ پھر میسیڈونیا وغیرہ سے آیا تھا، جیسا کہ میں بتایا۔ ایک عیسائی دوست ٹونی ہے، کہتے ہیں کہ میرا تعلق صحافت سے ہے۔ میں قبل ازیں جلسہ سالانہ جرمنی اور UK میں شامل ہو چکا ہوں۔ پچھلے سال جب پہلی بار میں جلسے میں شامل ہوا تو بہت متاثر ہوا تھا، کتنی تعداد میں لوگ ایک بڑے اجتماع میں شامل ہیں اور سب انتظامات آسن طریق پر ہیں۔ سب لوگ ڈسپلن کے ساتھ تھے، ایک دوسرے کا احترام کر رہے تھے۔ پہلے میں سمجھا یہ سب کچھ بائی چانس ہے یا حقیقت میں سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں مجھے لگا جیسے ہی کوئی خواب ہے۔ یہ جلسہ انسانوں کا عظیم اجتماع ہے۔ پھر میں اگست میں انگلینڈ کے جلسے میں شامل ہوا، UK کے جلسے میں، اب دوبارہ جرمنی میں ہوں تو مجھے یقین ہوا کہ جلسے کے انتظامات بڑے پرفیکٹ ہیں۔ میری عمر 52 سال ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح منظم اجتماع نہیں دیکھا۔ جلسے کے انتظامات میں نے کوئی کمی نہیں دیکھی، نہ UK میں نہ یہاں۔ صحافی بڑی تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ احمدیت کی خوبصورتی ہے کہ ہر جگہ ان کو ایک سی چیز نظر آئی۔ پھر ایک غیر احمدی مسلمان صحافی ہیں سنات صاحب، کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے انتظامات سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ جب میں نے جلسے میں شامل ہونے کی حامی بھری تو میرا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا جلسہ ہوگا اور اتنا کامیاب ہوگا۔
جلسے کے دوران بہت سی باتیں ہیں جنہوں نے مجھ پر بہت مثبت اثر چھوڑا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا کہ ایک جگہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں، سب تہذیب یافتہ ہیں، کسی کے چہرے پر غصہ یا نفرت کے آثار نہیں تھے کہ دوسروں کو کمتر سمجھیں۔ تمام لوگوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ پھر کہتے ہیں خلیفہ کی تقاریر مجھ سے متاثر ہوا، بہت طاقتور تھیں، جو سب پر اثر ڈال رہی تھیں۔ ان کی تقاریر لوگوں کے دلوں تک پہنچ رہی تھیں۔ میں صفائی کے معیار سے بھی حیران ہوا۔ ٹوائلٹ ہر وقت صاف تھے جبکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ اس بات نے خاص اثر مجھ پر چھوڑا۔ میرے ساتھ ایک دوست بھی آئے ہوئے تھے جو عیسائی ہیں۔ جلسے کے آغاز سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ بیان کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں بہت متاثر ہوا۔ اب جب کہ میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہا ہوں، میرا وہ ساتھی اسلام کے بارے میں کتب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ جماعت احمدیہ کی تاریخ بھی پڑھ رہا ہے، اور میسیڈونیا کی جماعت نے جلسے پر جو نظم پڑھی تھی وہ سن رہا ہے۔ جلسے کا ماحول بھی ایک خاموش تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا۔ ایک بوزنیا سے ایک دوست تھے ڈاکٹر عادل، کہتے ہیں کہ جلسہ کے تمام انضامات اور پروگرام اپنی نوعیت میں منفرد تھے۔ کہتے ہیں میں بحیثیت ایک ڈاکٹر گزشتہ 25 سال سے مختلف پروگرامز میں شمولیت اختیار کرتا رہا، لیکن اس قسم کے انضامات اور نظم و ضبط مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد اطاعت و نظم و ضبط پر ہے، اور یہی بات مجھے یہاں جلسے میں نظر آئی۔ ایک مہمان دانیال صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ جلسہ ہزاروں روحانی مردوں کو زندگی بخشنے والا جلسہ تھا، اور ان روحانی مردوں میں سے میں بھی ایک ہوں جسے جلسے میں شامل ہو کر اثر نو روحانی زندگی عطا ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں کئی سالوں سے جماعت میں شامل ہوں، مگر اس سے قبل دل میں اس روحانی تپش کو محسوس نہیں کیا تھا جو اس جلسے نے دی ہے، اور اب میں اثر نو روحانی زندگی اور مجھے اثر نو روحانی زندگی عطا ہوئی ہے۔ پھر بوزنیا سے ایک غیر جماعت نوریہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے جلسے کا ذکر سنا کرتا تھا، لیکن مجھے خود شامل ہونے کی توفیق نہیں ملی۔ اس سال جلسے میں شامل ہونے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہے جو کہ خارج از بیان ہے۔ میں اندر سے بدل چکا ہوں۔ پھر لوگ کس طرح آزماتے ہیں یہ بھی دیکھیں۔ یہ نہیں کہ لوگ صرف آتے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم آزما کے تو دیکھیں احمدی ہیں کیسے۔ کہیں ان کو بعض باتوں کی کہاں ان میں نقص ہیں تاکہ ان نقص تلاش کیا جائے۔ تو عمار صاحب ہیں، سیرین جو ہیں، جرمنی میں رہتے ہیں، کہتے ہیں حقیقت میں جماعت کا مخالف ہوں۔ میں اس لیے آیا تھا کہ میں خامیاں دیکھوں گا اور پھر ان کو مشہور کروں گا۔ میں نے 3 دن اپنا موبائل میز پر رکھا لیکن چوری نہیں ہوا۔ میں نے ہر لحاظ سے انضامات اور لوگوں کے رویوں کا بغور جائزہ لیا، مگر مجھے ایک بھی خامی نظر نہیں آئی، اور اب میں اس جماعت کے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہوں۔ گو کہ یہ آزمانا جو ہے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے ان کو، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ کس نیت سے بعض لوگ آتے ہیں۔ اس لیے ہر احمدی کو جلسوں میں خاص طور پر بہت زیادہ مطاعت ہونا چاہیے۔ ایک مہمان جن کا تعلق شام سے ہے، علی صاحب، کہتے ہیں مجھے جماعت کا تعارف ایک عرب احمدی کے ذریعے ہوا، اور ایک جماعتی تبلیغی میٹنگ میں شامل ہونے کا موقع ملا جس میں جماعت کے تفصیلی عقائد پر بات چیت ہوئی، اور کافی حد تک میری تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد فیملی کے ساتھ جلسہ جرمنی پر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جماعت کی تنظیم اور روحانی ماحول دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔
میرے لیے یہ بہت ہی خوبصورت موقع ہے کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں. میں آپ کی حسن ضیافت اور بھائی چارے اور مہمانوں کو خوش آمدید کہنے اور مہمانوں کے لیے اپنی راتیں قربان کرنے پر شکر گزار ہوں. یقیناً جماعت احمدیہ ایک مسلم جماعت ہے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کرتی ہے اور اس کا جمال دوسروں پر ظاہر کرتی ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چھپی ہوئی خوبصورتی کو غور و فکر اور ریسرچ کے ذریعے سے دوسروں پر ظاہر کریں. رومانیہ سے ایک صاحب ہیں نوبائے فلوریان صاحب، کہتے ہیں جلسہ کے جملہ انسانات سے بے حد متاثر ہوا ہوں. ہر انسان بہت مکمل اور ناپتولہ اور بہترین ہے. کسی انسان کے متعلق یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے یا نقص ہے. اتنے بڑے اجتماع کے لیے ایسا وسیع انتظام جو مکمل بھی ہو بے حد محنت اور جاں فشانی اور سالوں کی پلاننگ اور تجربے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ مسکراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پلا کر ایسی خوشی میں جھوم جاتے ہیں جیسے انہوں نے اپنی کوئی گمشدہ چیز کو حاصل کر لیا. غرض ہر کارکن اپنی ڈیوٹی میں پورا مگن، محو اور مہمانوں کی محبت سے سرشار ہے. میں نو احمدی ہوں، پہلی بار جلسے میں آیا ہوں اور میں نے پہلا سبق ایئرپورٹ سے جلسے کے اختتام تک یہی سیکھا ہے کہ عملاً خدمت، محبت اور خندہ پیشانی کرنی ہے. یہ ایسے پیش آنا ہے. پھر یہ بیعت کی تقریب میں بھی شامل ہوئے اور اس کا تاثر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیعت کے وقت ایک خوشی کی لہر اور ایک عجیب سا احساس تھا، الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. یہ خاص کیفیت کو میرے دل نے محسوس کیا. بیعت کے وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یوں لگتا تھا کہ ایک مقناطیسی فیلڈ بن گیا ہے اور سب ایک جذب اور کشش کے گھیرے میں ہیں. کہتے ہیں یہ جلسہ میرے لیے خواب سے کم نہ تھا. کوسوو کے ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں بائرم صاحب، میں نے بہت سے لوگوں سے جلسے کے بارے میں سنا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں اب خود شامل ہو کر ان سب باتوں کا عینی شاہد ہوں. میں نے یہاں نظم و ضبط اور حسن اخلاق اور جماعت کا ایک مضبوط نظام دیکھا ہے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ جماعتی قوت کا راز کیا ہے. مجھ سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا راز ہے. میں نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ جماعت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق، جس میں کہا گیا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب مسیح موعود کا ظہور ہوگا اور وہ جماعت بنائے گا. بس یہ خدا کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اس وجہ سے تمہیں چیزیں نظر آتی ہیں. یہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، جس کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس نے افراد جماعت اور خلافت احمدیہ کو ایک لڑی میں پرو دیا اور ایک ایسا نظام قائم کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے سائے میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اگر انسانی نظام ہوتا تو گزشتہ 100 سال سے جس طرح مختلف طریقوں سے اس میں رکھنے ڈالنے کی کوششیں کی گئی ہیں، یہ کب کا یہ نظام درہم برہم ہو چکا ہو. بلغاریہ سے بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، 76 افراد کا وفد تھا. 25 ان میں سے غیر جماعت تھے. 25 احمدی احباب تھے، باقی سب غیر جماعت تھے. ڈاکٹر، بزنس مین، فوج کے اعلیٰ ریٹائرڈ افسران بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. ایک مہمان خاتون میگڈا صاحبہ کہنے لگیں کہ یورپ کے ممالک میں بے شمار غیر ملکی مہاجرین آ رہے ہیں اور مقامی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں.
ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا میرا کہ آپ نے جو رہنمائی کی ہے وہ دلوں کو سکون عطا کرنے والی ہے اور تمام بے چینیوں کا حل ہے۔ اسی طرح آپ نے جو عورتوں اور مردوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی ہے، میں اس سے بڑی متاثر ہوئی ہوں۔ بس غیروں کو متاثر ہونا ہم سے کچھ مطالبہ بھی کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم مزید اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہمارے ہر عمل سے اس کا اظہار ہو۔ ایک مہمان سویا نوف صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ اس جلسے میں شامل ہوا ہوں اور میں تمام تقاریر سے کچھ نہ کچھ میں نے نیا سیکھا ہے۔ خاص طور پر خلیفہ وقت کی عورتوں کی طرف تقریر نے مجھے بہت متاثر کیا، اور انہوں نے اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کی جس کی آج بہت ضرورت ہے۔ پھر مالٹا سے بھی ایک وفد آیا ہوا تھا، اس میں ایک ڈاکٹر بھی تھے۔ کہتے ہیں میں کئی سال سے نائجیرین اوریجن کے ہیں لوگ لیکن مالٹا میں رہتے ہیں، کہ میں نے کئی سال قبل اسلام کو سمجھنے کے لیے 6 ماہ کا کورس کیا تھا۔ اس کورس کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اسلام ہی وہ جگہ ہے جہاں میں جا سکتا ہوں، مگر بعض مسلمانوں کے غلط حرکات اس خوبصورت امیج کو داغدار کر رہی ہیں، اور پھر تشویش بھی ہوئی۔ مگر جماعت احمدیہ وہ واحد مسلمان تنظیم ہے جو اسلام کی خوبصورت تعلیم کو بیان کرتی ہے اور اس پر عمل پیرا ہے۔ جہاد کی جو تعریف احمدیہ جماعت کرتی ہے، اگر تمام مسلمان اس جہاد کو ماننے لگ جائیں تو دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے اور ہر طرف محبت اور بھائی چارے کا بول بالا ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کو رب العالمین مانتی ہے، اور یہ نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ پر صرف مسلمانوں کا حق ہے، اور اس بات نے مجھے جماعت احمدیہ کے اور زیادہ قریب کر دیا۔ کہنے لگے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پہلے وہی کرتا تھا، بولتا تھا مگر آج نہیں بولتا، وہ غلطی پر ہیں، اور احمدیت حق ہے کہ خدا تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں اسلام کے بارے میں سوالات کے جوابات کی تلاش میں جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے آیا تھا، اور اس جلسے میں شرکت اور خلیفہ وقت کے خطابات اور خصوصاً دوسرے روز غیر مسلموں سے خطاب کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے سوالوں کے جوابات مل گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ جہاد کی جو تفسیر جماعت احمدیہ کرتی ہے، اس سے متعلق ایک کتاب شائع کر کے مسلمانوں کو پڑھانی چاہیے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی جہاد کی حقیقت بتانی چاہیے، غیر مسلموں کو بھی جہاد کی حقیقت بتانی چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ میں مالٹا کے لوگوں کو احمدیت کی خوب تبلیغ کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ حقیقی اسلام وہی ہے جو احمدیت پیش کر رہی ہے، اور یہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ اب ہم جماعت احمدیہ کے ساتھ مل کر احمدیت کا پیغام اپنے ملک میں پھیلائیں گے۔ 3 عیسائی خواتین بھی مالٹا سے شامل ہوئیں۔ مبلغ سلسلہ وہ کہنے لگیں، دوسرا دن انہوں نے لجنہ کی مارکی میں گزارا۔ اس کے بعد انہوں نے مبلغ سلسلہ کو کہا کہ آج آپ نے جو ہمیں خواتین کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع فراہم کیا ہے تو ہمیں وہاں زیادہ مزہ آیا ہے، اور ہم وہاں پر زیادہ آسانی اور آرام محسوس کرتی رہیں۔ خواتین کے ساتھ رہ کر ہمیں زیادہ آزادی اور خود اعتمادی کا احساس ہوا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ جلسے کا باقی وقت بھی ہم خواتین کے ساتھ ہی گزاریں۔ بس یہ ان احمدی بچیوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے جو سمجھتی ہیں یا ان لوگوں کے زیر اثر آ جاتی ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد اور عورت میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، علیحدہ علیحدہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور کئی نوجوانوں کے دماغ زہر آلود کر دیے اس وجہ سے۔ لیٹویا سے آنے والے ایک وکیل ہارورڈ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جلسہ سالانہ میں شرکت کا موقع ملا۔ جلسے میں شمولیت سے قبل جماعت احمدیہ کے متعلق زیادہ معلومات نہیں تھیں، لیکن ان دنوں میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا،
میں نے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ محبت کرنے والے، مدد کرنے والے اور خدمت کرنے والے لوگ نہیں دیکھے۔ جلسہ سالانہ میں شمولیت میرے لیے فخر کا باعث ہے، اور واپس جا کر میں اپنی زندگی کے متعلق دوبارہ غور کروں گا۔ ایک مہمان خاتون ٹینا صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ جرمنی میں خواتین میں کے تقریر میں خواتین کے حقوق اور ان پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بارے میں جو خطاب تھا، اس نے مجھ پر اسلام میں عورت کے بارے میں بہت عمدہ اثر مرتب پیدا کیا، اور اب میں کہہ سکتی ہوں کہ عورت کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے۔ کہتی ہیں کہ خواتین کے جلسہ پہ خطاب میں بہت خوش ہوئی اور حیران تھی کہ اسلام نے کتنی عمدگی سے عورت کے ساتھ مساوات قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور عورت اور مرد کے حقوق کی وضاحت کی ہے۔ اس خطاب کے سننے کے بعد اس موضوع کے بارے میں میرے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ بیلجیم سے آنے والے غیر احمدی مہمان جو سینیگال کے باشندے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے بہت سے غیر احمدی اجلاسات اور دیگر تقریب مسلمان ہیں یہ اجلاسات اور تقریبات میں شامل ہونے کا موقع ملا، لیکن جو نظام یہاں دیکھا اور کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جلسہ گاہ میں ایک شخص کرسی سے گر گیا تو تمام کارکنان جو اس میں موجود تھے وہ اس شخص کی مدد کے لیے آگے بڑھے جیسے وہ سب سے اہم شخص ہو۔ میں نے اس نظارے کو دیکھ کر سوچا کہ یہاں پر سب کو اتنی عزت اور احترام دیا جاتا ہے اور سب سے برابری کا سلوک کیا جاتا ہے۔ میرے لیے اس محبت اور بھائی چارے کا آج کے دور میں نظارہ کرنا اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ یہی تجدید دین اسلام ہے۔ جماعت احمدیہ ہی آج کے دور میں اسلام کی تعلیمات پر حقیقی عمل کرتی نظر آتی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دوسری بات کی بھی گواہی دینا چاہتا ہوں کہ آج کل یورپ کے اکثر ممالک میں پولیس کا پہرا ہے اور دیگر اجتماعوں میں پولیس اور پہرے دار نمایاں ہوتے ہیں، مگر ان 3 دنوں کے دوران باوجود اس کے کہ اس جگہ پر 40,000 کے قریب لوگ جمع تھے، کسی قسم کی بدمزگی اور حادثہ پیش نہیں آیا اور نہ ہی اس ملک کی پولیس نظر آئی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں کی پولیس کی وردی کا رنگ کیا ہے۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ احمدیت نے اسلام کی تعلیمات کو صحیح سمجھا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے، جس وجہ سے جلسے کا ماحول پرامن ہے۔ لتھوینیا سے آنے والے ایک مہمان خاتون کہتی ہیں کہ میرے ملک لتھوینیا میں ایک کہاوت ہے کہ ہمیشہ سیکھو اور ایک مرتبہ اور سیکھو۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان دنوں میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ اندازہ ہوا ہے کہ اسلام حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف خصوصی توجہ دیتا ہے۔ میں واپس جا کر بھی اسلام احمدیت کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤں گی۔ نیز میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس جلسے کے بعد سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہی ہوں۔ میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں امید کرتی ہوں دوبارہ بھی جلسے پہ آؤں گی۔ پھر ایک مہمان مسٹر ایرالڈو جو اکاؤنٹنٹ ہیں کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ نے مسلمانوں کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ مسلمان امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں۔ ISIS اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتی۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کے ذاتی مفادات ہیں۔ ایک نوموبائے دوست ندیم صاحب نے کہا کہ میرا تیسرا جلسہ ہے۔ یہ حسن اخلاق کی بات ہے، اور میں نے بتایا کہ ہمارے اخلاق جو ہیں ہر احمدی کے اعلیٰ ہونے چاہیے، صرف غیروں سے یا نومبائین سے نہیں بلکہ آپس میں بھی ہمیں محبت اور رحم کا سلوک ایک دوسرے سے کرنا چاہیے بہت زیادہ، اور رنجشوں کو ختم کرنا چاہیے۔ میں نے جلسے میں بھی کہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرا تیسرا جلسہ ہے۔ موصوف نے کہا کہ 2 ماہ قبل خاکسار روزگار کی تلاش میں جرمنی آیا ہے۔ ایک روز میں نماز کے لیے بیت الصبح آنا چاہتا تھا۔ ایک ٹیکسی کے ذریعے وہاں آنے کا موقع ملا، اور اتفاقاً وہ ٹیکسی ایک احمدی بھائی کی تھی۔ اس احمدی بھائی نے جس محبت اور پیار سے مجھے گلے لگایا وہ محبت بے نظیر اور بے مثال تھی، اور مجھے معلوم ہو گیا
کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے متبعین میں جو محبت اور پیار دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ یہ تاثرات جیسے پہلے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے اور لوگوں کے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے، اور عمومی طور پر لوگوں پر جلسے کا اچھا اثر ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے بعض کمیوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور ان کی نشاندہی کی ہے۔ بعض مہمانوں نے بتایا کہ ٹرانسلیشنز سننے والی ڈیوائسز جو تھیں اس دفعہ، یا پہلے تو نہیں شکایت آئی، شاید اس دفعہ ہو، انہیں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات ٹرانسلیشن کے دوران کافی شور ہوتا تھا اور دوسری زبانیں بھی اس میں مکس ہو جاتی تھیں۔ اس کا تجربہ تو میں نے خود بھی کیا ہے۔ میں سن رہا تھا جرمن تقریب میں، وہاں جرمنوں کی تقاریر، تو اس میں اردو ترجمے کے اوپر دوسری زبانوں کے ترجمے شروع ہو گئے تھے اور بار بار انٹرفیئرنس ہوتی تھی۔ بس اس طرف توجہ دینی چاہیے انتظامیہ کو کہ سب پیسے نہ بچائیں بلکہ اچھا انتظام کریں اور اچھی ڈیوائسز لے کر آئیں۔ میسیڈونیا کی ایک غیر احمدی خاتون نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بات تو اہم ایسی نہیں ہے کہ میں ذکر کروں، لیکن ذکر کر دیتی ہوں۔ وہ ہمیں ایسا کھانا ملا جس کی ہمیں عادت نہیں تھی، جس کی وجہ سے بعض تکلیفیں بھی ہو گئیں۔ پھر ایک خاتون نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہمارے کھانوں میں ایسے مسالے تھے جس کی وجہ سے ہم کھانا نہیں کھا سکیں، بڑا مشکل تھا ہمارے لیے۔ تو غیر ملکیوں کے کھانے کا انتظام تو ہو سکتا ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ بعض اتنے تھوڑی تعداد میں یہ لوگ آتے ہیں ابھی کہ کوئی انتظام مشکل نہیں ہے۔ یہ پھر سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ پاستا بنا دیا تو سب کو کھا لیں گے، ہر ایک پاستا پسند نہیں کرتا۔ بعض جگہوں کے علاقوں کے لوگوں کو شوربے یا اس قسم کے کھانے کی عادت ہے جو پتلا ہو، تو وہاں کے لوگ جو آتے ہیں احمدی مربیان مبلغین، ان کے ذریعے سے ان کی خوراک کے بارے میں پتہ کرایا جا سکتا ہے، اور ایسا مشکل کام نہیں کہ نہ بنائی جا سکے۔ اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر ایک بات مجھے یہ بھی پتہ چلی ہے کہ عورتوں میں مہمانوں کی مارکی میں احمدی عورتوں کا بھی رش ہو جاتا تھا۔ اس طرح ہماری عورتوں کو بھی توجہ دینی چاہیے، اور لجنہ کی انتظامیہ کو خاص طور پر، کہ ہماری لڑکیاں اور عورتیں 3 دن پرہیزی کھانا نہ کھائیں اور عام لنگر کا کھانا کھائیں تو مہمانوں کو کھانا کھانے اور کھلانے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ پھر ایک خاتون نے مجھے براہ راست سوال کے رنگ میں پوچھا، لیکن مقصد واضح تھا، یہ بتانا چاہتی تھی کہ بعض احمدی عورتوں کا حلیہ نماز کے وقت بھی صحیح نہیں ہوتا۔ عورتوں کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، سر ڈنگے ہوتے ہیں، پوری طرح ڈھکے نہیں ہوتے، اور اس کا اعتراض بالکل ٹھیک تھا۔ سامنے سے اور پیچھے سے بالوں کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے، اس کی احتیاط کریں۔ بچوں کی ماؤں نے بعضوں نے شکایت کی ہے مجھے، یا شکوہ کے رنگ میں لکھا خط، یا دعائیہ رنگ میں بھی لکھا کہ آئندہ سال یہ انتظام بہتر ہو جائیں، کہ زیادہ چھوٹے بچوں اور جو بہت زیادہ شور مچانے والے ہیں اور بنسبت بڑے بچوں کی ماؤں کی جگہ علیحدہ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ شور کی وجہ سے تقاریر سنی نہیں جا سکتی۔ بٹھانے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر اس طرف بھی بعض لوگوں نے مجھے توجہ دلائی ہے، مختلف لوگوں نے، کہ لڑکیوں کو جب سندات مل رہی تھی تو اس وقت ایم ٹی اے نے زیادہ قریب سے کلوز اپس لوگوں کو لڑکیوں کے دکھانے شروع کر دیے۔ حالانکہ میری یہ ہدایت ہے کہ دور سے دکھایا کریں اور چہرے نظر نہ آئیں۔ اول تو پردہ بھی صحیح ہونا چاہیے ہر لڑکی کا، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو ایم ٹی اے کو احتیاط کرنی چاہیے۔
نئی کارکنات کو اگر صحیح اندازہ نہیں ہے یا ان کو بریف نہیں کیا گیا تو اس بارے میں آئندہ پابندی کی جائے، ایم ٹی ایس کا انتظام کرے جو بھی انتظامیہ ہے. اور پردے کے بارے میں بعض باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں صدرات لجنہ کو بعد میں بھیج دوں گا، اس کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. جلسے کے دنوں میں جہاں ہم جلسے کی برکات سے فیض پاتے ہیں اور اپنی تربیت اور غیروں کو تبلیغ کا باعث بھی بنتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی خامیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے. مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہر دفعہ بہت ساری کمزوریوں کو میں ذکر کروں یا ان کی نشاندہی کروں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ خامیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں. کوئی نظام بھی کامل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، وہاں ہمیں اپنے جائزے بھی لینے چاہیے. انتظامیہ کو خامیوں اور کمیوں پر کو تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے، ان کو تلاش کریں کہ انہیں کہاں کہاں ہماری کمزوریاں تھیں، اور پھر انہیں جو کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں لال کتاب بنائیں جس پہ غلطیوں کا اندراج ہو، اس میں درج کریں اور آئندہ انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہمارے نظام میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے. افسر جلسہ سالانہ کا کام ہے کہ اپنے تمام شعبہ جات کی بعد میں میٹنگ کریں اور انہیں کہیں کہ اپنے اپنے شعبے کی کمیاں نوٹ کر کے لائیں. جہاں جہاں ان کو کوئی حکم نظر آئے وہ نوٹ کر کے لائیں تاکہ آپس کے مشورے سے ان کا بہتر حل نکالا جائے، آئندہ سال بہتر انتظام ہو. اور اگر لوگوں کی طرف سے کوئی اصلاح طلب یا قابل توجہ امر سامنے آئے تو فوراً کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شکایت کو دور کرنے کے لیے آئندہ مضبوط پلاننگ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے سب کو. اس دورے کے دوران مجھے کچھ مسجدوں کی سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کا بھی موقع ملا. یہ بھی تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے. غیر مہمان آ کر اسلام کے بارے میں جب معلومات لیتے ہیں تو ان کے لیے بڑی حیران کن بات ہوتی ہے کہ اسلام کی تعلیم کا یہ پہلو تو ہمیں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، نہ دکھایا گیا. اس وقت اس بارے میں بھی بعض تاثرات پیش کر دیتا ہوں. ایک مسجد کے افتتاح میں ایک ہسپانوی عیسائی ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کچھ سال قبل احمدی ہو گیا تھا، جس سے مجھے بہت پریشانی ہوئی کیونکہ میں ایک کیتھولک عیسائی ہوں اور اپنے مذہب کا بہت پابند ہوں. مجھے افسوس تھا کہ میرا بیٹا کس جگہ پر آ پہنچا اور اسلام کو میں مضر جانتا تھا، نقصان دہ سمجھتا تھا. بہرحال آج آپ کے خلیفہ کو میں نے دیکھا اور ان کی باتیں سنی اور مجھے ایک حقیقی امن کا احساس ہوا. اب مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ میرا بیٹا اچھی جگہ پر ہے. پھر ایک خاتون مہمان تھیں، خیر اللہ صاحبہ، کہتی ہیں مجھے کچھ برا بھی لگا اور افسوس بھی ہوا کہ اس بات پر کہ آپ کے خلیفہ کو بار بار کہنا پڑا کہ اسلام امن کا مذہب ہے. لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ دنیا میں آج کل جو اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اتنی غلط باتیں اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بار بار اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے. انہوں کہتی ہیں کہ بہت باریک بینی سے انہوں نے اس امر کو بیان کیا کہ اسلام امن کا پرچار کرنے والا ہے، کوئی اس کے مخالف دلیل نہیں دے سکتا جس طرح بیان کیا. کہتی ہیں پیغام بڑا سادہ ہے کہ ہر ایک کو آپس میں گلے لگانا چاہیے اور باہم محبت اور پیار سے رہنا چاہیے. پھر کہتی ہیں مجھے احمدیہ مسجد سے کسی قسم کا شکوہ نہیں، مگر ایک افسوس ضرور ہے اور اس بات کا افسوس ہے کہ جبکہ مسجد اور گرجے کا مقام ایک ہی ہے. مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، گرجا عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، ایک ہی مقام ہے. تو پھر بھی
گرجوں کو شہر کے مرکز میں بنانے کی اجازت ملتی ہے اور مسجدوں کو شہر سے باہر اور نمازیوں کو دور آنا پڑتا ہے۔ یہ کونسل جو ہے کیوں شہر میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتی؟ اب ان میں سے خود ایسے لوگ کھڑے ہونے شروع ہو گئے جو پہلے مسجدوں کے مخالف تھے، اب مسجدوں کی حمایت کرنے لگ گئے ہیں انہی تقریبات کی وجہ سے، مسجدوں کے افتتاحوں کی وجہ سے کہ ہماری مسجدیں بھی شہروں کے اندر بننی چاہیے۔ میئر صاحب نے کہا ایک جگہ کہ مجھے بڑا گھمنڈ تھا کہ میں آپ کی جماعت کو جانتا ہوں، مگر آج مجھے اسلام کے بارے میں اور خاص طور پر آپ کی اسلامی ہمدردی کے جذبات سے بھری دنیا بھر میں امداد کے بارے میں مزید سیکھنے کو ملا۔ اس بارے میں جو میں نے کچھ بتایا تھا، کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب خلیفہ نے کہا کہ اسلام گرجوں کی حفاظت کی بھی تعلیم دیتا ہے اور دیگر تمام مذاہب کے مقتدیوں کی حفاظت کی بھی۔ پھر ایک مہمان مسٹر اسٹیفن ہے، وہ کہتے ہیں جو میں نے سوچا تھا اس سے یہ ایک انوکھا اور مختلف واقعہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کیا امید کی تھی، لیکن یہ بالکل بھی ویسا نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس بہت ہی پرامن ماحول تھا جس میں خلیفہ وقت نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے، ان کی حفاظت اور ایک دوسرے سے پیار کرنے کی بات کی۔ کہتے ہیں آج میں نے اسلام کے بنیادی اصول سیکھے ہیں اور یہ سننا بہت ہی پسندیدہ بات تھی کہ خلیفہ نے کہا کہ ہمیں اپنی اچھی خوبیوں پر مرکوز رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی کمزوریوں اور خامیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے یہ بھی پسند آیا جب انہوں نے اسلامی تاریخ بیان کی اور یہ کہا کہ کس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے ہجرت کرنی پڑی مگر پھر بھی ان پر ظلم ہوتا رہا۔ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے اسلام کے بارے میں رازوں کی ایک کتاب کھول دی ہو جسے اس سے پہلے کوئی نہ جانتا ہو۔ پھر ایک مہمان خاتون کہتی ہیں کہ خلیفہ کا پیغام سنا، خطاب سنا، میں نے ہمسایوں کے حوالے سے ایسی تعلیم پہلے، اعلیٰ تعلیم پہلے کبھی نہیں سنی۔ اگر ہر ایک اپنے ہمسائے کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے جیسا کہ آپ کے خلیفہ نے کہا ہے تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے، خلیفہ نے کہا کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے دوسروں کے حقوق ادا کرو، یقیناً یہی امن کی مکمل تعریف ہو سکتی ہے۔ اس مسجد کی افتتاح کی تقریب پر جو اس علاقے کے ضلع کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، ایک یہ بات کہی کہ احمدی عورت سے احمدی جو ہیں عورتوں سے مسافہ نہ کرنے کی جو بات کرتے ہیں، اس سے انٹیگریشن نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ہم میں جذب نہیں ہو سکتے جب تک ہماری عورتیں آپ کے مردوں سے مسافہ نہ کریں اور آپ کی عورتیں ہمارے مردوں سے مسافہ نہ کریں۔ تو میں نے ان کے خطاب ختم کرنے ہونے کے بعد جو اپنا مختصر تقریر کی اس میں ان کا جواب دیا۔ اس پر انہی خاتون نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خلیفہ نے ہاتھ ملانے کے حوالے سے بھی بات کی۔ ضروری نہیں کہ اس کمرے میں موجود ہر شخص نے خلیفہ کی باتوں سے اتفاق کیا ہو، لیکن میں مکمل طور پر ان کی باتوں سے اتفاق کرتی ہوں۔ ہمیں دوسروں کی خوبیوں کو سراہنا چاہیے۔ یہی بات میں نے آج آپ کے خلیفہ سے سیکھی ہے کہ انٹیگریشن کے لیے دونوں طرف سے مفاہمت کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مسلمان سور کا گوشت نہیں کھاتے، اس لیے اگر میں مسلمانوں کو اپنے گھر مدعو کروں گی تو ان کے لیے کوئی اور گوشت بناؤں گی، یہ تو بنیادی سی بات ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان مرد میرے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے تو میں کیوں زبردستی انہیں ہاتھ ملانے پر مجبور کروں؟ پھر ایک جرمن خاتون نے کہا، نہ ایک جرمن مرد نے، کہ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ کے خلیفہ نے عورت اور مرد کے ہاتھ ملانے والے معاملے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ان کا خطاب سننا میرے لیے باعث عزت تھا۔ ان کے دلائل کو رد نہیں کیا جا سکتا جو انہوں نے دیے۔
پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے لیے کوئی عام بات نہیں کہ مسلمان مرد عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، لیکن خلیفہ نے بالکل درست کہا ہے کہ ایک امن پسند اور ٹالرنٹ معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے عقائد کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر وہ خاتون جن کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کے ساتھ جو آئی تھیں اور اس وجہ سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کو کہنا پڑا کہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے، اور ان کو اس خاتون کو یہ خاتون مسجد کی بنیاد پہ بھی آئی ہوئی تھی اور پھر افتتاح پہ بھی 1 سال پہلے ہی آئی تھی۔ یہ کہتی ہیں ان کو پہلے بڑا غصہ تھا کہ کیوں ہاتھ میں نہیں ملایا جاتا مرد عورت کا، کیونکہ ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ بہرحال یہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ خلیفہ نے مسٹر گیمکے کی جو ہیڈ تھے ڈسٹرکٹ، ان کی طرف سے اٹھائے گئے تمام سوالات کا جواب دیا۔ گزشتہ سال مجھے جب دعوت نامہ دیا گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ احمدی مرد عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ یہ پڑھ کر مجھے شدید دکھ ہوا تھا، لیکن آج جس طرح خلیفہ نے ہاتھ ملانے کے حوالے سے بڑی بات کی وضاحت کی ساتھ بیان کیا ہے، مجھے خط بھجوانے سے پہلے بتا دیتے تو مجھے اسی وقت سمجھ آ جاتی۔ گو کہ میرا ماننا ہے کہ عورت مرد ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن آپ کے خلیفہ کے خطاب نے میرا نظریہ تبدیل کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے رسوم و رواج دوسروں پر زبردستی نہیں ٹھونسنے چاہیے اور دوسروں کے عقائد اور نظریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بات چیت میں جب اپنے دین اور مذہب اور روایات کی بات کر رہے ہوں تو حکمت سے بات کرنی چاہیے، تاکہ آپ کی بات ان کو پہنچ بھی جائے اور دوسروں کے جذبات کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اب اس عورت نے جو چرچ کی نمائندہ تھی، اس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ مجھے خط میں لکھ کر دینے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم مسافہ نہیں کرتے، تم آؤ گی تو مسافہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم سمجھیں کہ بنیاد پہ بلا تو رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ نہ بڑھانا، اس کی جرت نہ کرنا، یہ کوئی لکھنے والی بات ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہی شک ہے کہ اس طرح کرے گی تو پھر نہ بلائیں، اور پھر مسجد کے افتتاح پر بھی اس کو بلا لیا۔ لیکن اس لحاظ سے یہ اچھا ہوا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ نے اس معاملے کو دوبارہ اٹھایا اور مجھے کچھ حد تک تفصیلی جواب دینے کا ان کو موقع مل گیا۔ میں نے بھی کوئی ڈر کی بات نہیں کی تھی، 2 ٹوک بات کی تھی ان کے سامنے، لیکن حکمت سے بات کی تھی، اور ضلعی ہیڈ کو بھی شاید اس طرح واضح جواب کی امید نہیں تھی، کیونکہ اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا، لیکن ساتھ خوش بھی تھے کہ میری باتوں کا جواب بھی دے دیا، اور یہ بھی کہا کہ بڑے اچھے طریقے سے میرے دلیلوں کو انہوں نے رد کر دیا۔ بس یاد رکھیں کہ ہم نے زبردستی کسی کو منوانا نہیں ہے، لیکن اپنی تعلیم سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا۔ ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں کسی معاملے میں، دین کے معاملے میں۔ اسلام کی تعلیم ایسی اعلیٰ تعلیم ہے کہ کسی احمدی لڑکے کو، لڑکی کو، عورت اور مرد کو احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لانا ہے تو ہمیں ہر معاملے میں اپنے عملی نمونے پیش کرنے ہوں گے اور جرأت بھی دکھانی ہوگی۔ اس خاتون نے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ مجھے سنگ بنیاد کے دعوت نامے پر یہ لکھا ہوا پیغام ملا، میری باتیں سننے کے بعد اس اظہار کے علاوہ جو میں نے ابھی بیان کیا اس نے یہ بھی بتایا کہ 1 سال سے میں اس حوالے سے بڑی تکلیف میں تھی، لگتا تھا میری بے عزتی کر دی گئی ہے، اور سنگ بنیاد کے بعد میں بڑی بھاری دل کے ساتھ گئی تھی، اور آج بھی یہاں آ تو گئی تھی لیکن بے چین تھی، لیکن آج میں آپ کی باتیں سننے کے بعد مسکراتے چہرے کے ساتھ جا رہی ہوں، اور آپ کا حق ہے
لحاقت ملائیں یا نہ ملائیں. بہت سے لوگوں نے اس بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے کہ ہم اب حقیقی انٹیگریشن کی ہمیں سمجھ آئی ہے اور ہمیں اب حقیقی خلافت کی سمجھ آئی ہے. ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ یہ بات، اور یہ بڑی ایسی بات ہے جو اس نے کہی ہے جو آپ سب مردوں اور عورتوں کے لیے بڑی اہم ہے. کہنے لگا کہ آپ کے خلیفہ نوجوان مرد تھا، تو بڑی عمر کے ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، وہ اس حوالے سے شاید اپنی تعلیم پر عمل کرتے ہوں گے. اصل تو آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کا جو اسلام کی تعلیم ہے، اب پتہ لگے گا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور عورتیں مرد اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اس پر عمل کرتے ہوئے عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے ہاتھ ملانے میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے. اب یہ سب بات سامنے آئے گی کھل کے. اب کہنے لگا کہ اگر دوسرے احمدی نوجوان بھی، لڑکیاں لڑکے بھی اس پر عمل کریں تو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی آپ اپنی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں. بس یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہاں رہنے والے ہر احمدی مرد اور عورت کے لیے. جو اس شخص نے احمدی مردوں اور عورتوں کو دیا ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہوئے بغیر اپنی تعلیم کے چھوٹے سے چھوٹے حصے پر بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ یورپ میں آ کر بھی ہمیں اسلامی تعلیم کی برتری کے بارے میں ہلکا سا بھی کوئی شک و شبہ نہیں. اسی طرح لڑکیاں اپنے لباس اور اپنے پردے کا بھی خیال رکھیں اور اپنی حیا اور اپنی تقدس پر کوئی حرف نہ آنے دیں. لجنہ کی تنظیم اس طرف خاص توجہ دے. اسی طرح خدام الاحمدیہ کی تنظیم بھی خدام کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیں. انصار اللہ کو بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تمام تنظیمیں اور جماعتی نظام افراد جماعت کی عملی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے تربیتی پروگرام بنائیں اور اس کے بہترین نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوسرے اب آپ کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں اور دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے عمل ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی بتا دوں کہ مساجد کے جلسہ اور مساجد کے فنکشنز کی مجموعی طور پر میڈیا میں 80 سے زائد خبریں شائع ہوئی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھنے سننے والوں کی ممکنہ تعداد 72 ملین لوگوں تک ہے. جلسہ جرمنی پر 5 ٹی وی چینل نے خبریں دیں، جن میں سے 1 ریڈیو چینل نے، 3 اخبارات نے، 2 نیوز ایجنسی نے، اس کے علاوہ بہت سے دوسرے اخبارات بھی ہیں. ٹی وی چینل ہیں SWR ٹی وی، بیدن ٹی وی، RTL ٹی وی، ZDF ٹی وی اور البانین ٹی وی، اور اجتماع اور اخباروں کی خبریں بھی ہیں. ابھی نماز تو دوسرے ہال میں ہوگی نا. خطبہ یہاں میں نے دیا ہے اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے نماز کے لیے میں باہر دوسرے ہال میں چھوٹی جگہ اگلے کمرے میں ریسیپشن میں جا کے نماز پڑھاؤں گا. آپ لوگ یہیں انتظار کریں جب تک میں وہاں جاتا نہیں اور نماز شروع نہیں ہوتی. آرام سے بیٹھیں اور پھر نماز میں شامل ہوں. پچھلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا تو جو لجنہ اور انصار اللہ نے جگہ خریدی ہے، بیت العافیت اس کا نام رکھا ہے، وہاں کھلا ہال تھا، جگہ مل گئی تھی. لیکن اس دفعہ کونسل کی طرف سے بعض اعتراضات کی وجہ سے جو ابھی تک حل نہیں کیے گئے، وہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے آج عورتوں کو بھی یہاں جمعہ پڑھنے آنے کے لیے روکا گیا ہے اور صرف مرد حضرات آئے ہوئے ہیں. حالانکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے. لجنہ کا اور انصار اللہ کا کام تھا جب عمارت خریدی تھی تو اس کی قانونی جو تقاضے تھے ان کو بھی پورے کرتے اور جلد سے جلد اس عمارت کو قابل استعمال بناتے.
पता नहीं लजना भी और इंसार शायद इस मामले में बैठे रहे कि कौंसिल हमारे पास आएगी, खुद हाथ जोड़ के कहेगी कि अपने काम कर लो। ये नहीं होगा। आप लोगों को अपने काम के लिए फौरी तौर पे कदम उठाना चाहिए। इसी तरह अगर अमीर साहब और जदाद का महकमा इसमें इन्वॉल्व है, शोबा जदाद, तो उनको भी चाहिए कि फ़ौरन मदद करें इनकी। ये ना हो कि आइंदा कई साल इसी बात पे बैठे रहें कि ख़ुद कौंसिल हमें दरख्वास्त करे कि हम अपनी जगह को इस्तेमाल कर लें। अब इन सुस्तियों को छोड़ें और जो आपके तकाज़े हैं काम करने के, उनको पूरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादुल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। اللهم صل على